بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں ایک ان پڑھ شخص آیا اور کہا کہ مولوی جی مجھے مرید کر لو۔ حضرت نے فرمایا اچھا بھائی آؤ۔ مرید کرتے ہوئے جو باتیں کہلواتے ہیں، مثلا نماز پڑھو، روزہ رکھو، سب کچھ کہلوا لیا۔ جب مولانا اپنی باتیں پوری فرما چکے تو اس نے کہا کہ مولوی جی تم نے افیون سے تو توبہ کرائی ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے کیا خبر کہ تو افیون بھی کھاتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حکیم تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک دم افیون کا چھوڑنا کتنا مشکل ہے اور طالب علم کو رعایت دینا ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کتنی افیون کھایا کرتے ہو، میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ اس نے ایک گولی بنا کر حضرت کے ہاتھ پر رکھ دی۔ حضرت نے اس میں سے کچھ کم کر کے باقی اس کو دے دی اور فرمایا کہ اتنی سی کھا لیا کرو، بعد میں پھر مشورہ کر لینا۔ وہ شخص کچھ دیر خاموش بیٹھ کر کہنے لگا مولوی جی جب توبہ ہی کر لی تو پھر اتنی اور اتنی کیا؟ یہ کہہ کر افیون کی ڈبی نکال کر دیوار پر ماری اور یہ کہا کہ ارے افیون جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ بس یہ کہہ کر چلا گیا۔ افیون کے چھوڑنے سے ان کا پیٹ خراب ہو گیا۔ اس نے پیغام بھیجا مولوی جی دعا کرو میں صحت مند ہو جاؤں مگر افیون نہ کھاؤں گا۔ حالت بہت بری ہو گئی، مرتے مرتے بچا، صحت مند ہو گیا، تندرست ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا کون؟ اس نے بتایا میں افیون والا ہوں اور سارا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد 2 روپے پیش کیے۔ مولانا نے بہت ٹال مٹول کی، پھر اس کے بعد اس کا دل رکھنے کے لیے رکھ لیے۔ اس نے کہا مولوی جی یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کون سے روپے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی بتا دو یہ کون سے روپے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ روپے افیون کے ہیں۔ حضرت نے پوچھا افیون کے کیسے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں ہر مہینے 2 روپے کی افیون کھایا کرتا تھا۔ جب میں نے افیون سے توبہ کی تو میں بہت خوش ہوا کہ اب 2 روپے مہینے کے بچا کریں گے۔ میں نے کہا یہ تو دین میں دنیا مل گئی۔ بس میں نے خود سے کہا کہ یہ یاد رکھ، یہ روپیہ تیرے پاس نہیں چھوڑوں گا، یہ مت سمجھ کہ تجھے دوں گا، بلکہ اسی وقت نیت کر لے کہ جتنے روپے کی افیون کھایا کرتا تھا وہ پیر کو دیا کروں گا۔ بس یہ 2 روپے ہر مہینے آپ کے پاس آیا کریں گے۔ یہ تو ایک ان پڑھ کی بات ہے جس کو لکھنا پڑھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا، مگر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے دین کی ایسی سمجھ تھی کہ ذرا سی دین میں دنیا شامل ہوئی نہیں اور ان کو فوراً سمجھ آ جاتی تھی۔ یہ وہ بات ہے کہ جو اچھے اچھوں کو بھی سمجھ نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔